الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ کیا وہ آدمی جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور یہ ہدایت پر بھی ہے، کیا یہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے اور جو اللہ پاک کی جانب سے ہدایت پر نہیں ہے؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدر و منزلت اور مقام اسی کا ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے۔ اسلام کے لیے سینے کے کھل جانے کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو شریعت کا ہر حکم اچھا لگنے لگ جائے، اسلام کا ہر حکم آدمی کو اچھا لگے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے آدمی کو سکون محسوس ہو، اطمینان محسوس ہو، نیکی کر کے آدمی کا جی خوش ہوتا ہو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول نیکی، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پہچان بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا اسرت کا حسنتو کا واساءت کا سیئتو کا فانت مؤمن، کہ جب آپ کو آپ کی نیکی خوش کر ڈالے اور جب آپ کو آپ کا گناہ پریشان کر ڈالے فانت مؤمن، تو آپ صاحب ایمان ہو۔ ایک پہچان بتا دی صاحب ایمان کی۔ صاحب ایمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان ہو۔ کون ہے؟ فرمایا کہ جب نیکی کرے تو جی خوش ہو، نماز پڑھے تو جی خوش ہو، تلاوت کرے تو جی خوش ہو کہ میں نے عمل کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے اس عمل پر اجر اور ثواب کے ملنے کی بھرپور امید رکھتا ہو۔ یہ اسلام کی، یہ ایمان کی علامت اور پہچان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، اور یہ ایسی موٹی اور واضح پہچان ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس پہچان کا اندازہ کر سکتا ہے
کہ اس کے اندر ایمان کس سطح کا موجود ہے، اس کے اندر ایمان کس درجے کا موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جب نیک عمل کرتے تھے تو نیک عمل پر خوش ہوتے تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے یا اللہ پاک کی نافرمانی ہو جائے تو بے حد اضطراب اور پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، وہ بے قرار ہو جاتا ہے گناہ کر کے، وہ مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اسے اس گناہ سے، اس گناہ کی نحوست سے، اس گناہ کی گندگی سے اسے کوفت ہونے لگتی ہے۔ لیکن منافق ارشاد فرمایا اسے گناہ پریشان نہیں کرتا، اس کے لیے گناہ ایسا ہے جیسا کہ ناک پر مکھی بیٹھے اور اڑ جائے، مکھی بیٹھی بس اوقات احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ تو اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کو گناہ ہلکا لگتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ایمان کی دو پہچانیں ذکر فرمائی ہیں کہ جب آپ نیکی کرو تو آپ کو خوشی ہو، اور جب آپ سے گناہ صادر ہو جائے تو آپ کو گناہ رنج میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، تو آپ یہ سمجھو کہ آپ کے پاس ایمان موجود ہے۔ یہ اتنی واضح پہچان بتائی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس ایمان کس سطح کا اور کس درجے کا موجود ہے۔ اور جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی شرح اور تفسیر میں ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، اور وہ حدیث بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ آیت کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جس آدمی کا سینہ اللہ پاک اسلام کے لیے کھول دے، دین کے لیے جس کا سینہ کھول دے، اور وہ اللہ پاک کی جانب سے ہدایت پر ہو، کیا یہ اور جو ایسا نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے یہاں اسی کا مقام ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اسلام کے لیے سینے کے کھل جانے کا کیا معنی ہے؟ اسلام کے لیے سینہ آدمی کا کھل گیا، اس کا کیا معنی اور اس کی پہچان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ذکر فرمائی۔ اب وہ 3 باتیں بھی ایسی واضح اور اہم باتیں ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی ان باتوں کو سن کر اور اس ارشاد مبارک کو سن کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایمان کس درجے کا، کس سطح کا موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سینے کے کھل جانے کا، اسلام کے لیے شرح صدر کے ہو جانے کا پہلا معاملہ اور پہلی پہچان اور پہلی علامت تو یہ ہے، ارشاد فرمایا التجافی عن دار الغرور، کہ یہ دنیا کی بے ثباتی اس کے دل میں بیٹھ جائے، دنیا کا بے حقیقت ہو جانا اس کے دل میں بیٹھ جائے، دنیا کا دھوکہ اور مکر و فریب اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور وہ یہ سمجھ جائے اور اس بات پر اس کا ایمان اور یقین راسخ اور پختہ ہو جائے کہ دنیا کی زندگانی وہ ہمیشہ والی نہیں ہے بلکہ عارضی زندگی ہے۔ یہاں کا غم، یہاں کی پریشانی، یہاں کی مصیبت، یہاں کی ہر چیز عارضی ہی عارضی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کا جو غم ہے، آخرت کی جو پریشانی ہے، آخرت کی جو مصیبت ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی پہچان، پہلی بات یہی ذکر فرمائی کہ اس دنیا سے بے رغبت ہو جانا یہ سینے کا اسلام کے لیے کھل جانے کی پہلی علامت ہے کہ آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے۔ اور دنیا سے بے رغبت ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان بالکل الگ تھلگ ہو جائے اور زندگی سے کٹ جائے اور خاندان اور معاشرے سے کٹ کر کسی جنگل میں جا کے زندگی گزارنے لگے۔ یہ دنیا سے الگ ہونے کا معنی ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کا زہد اور دنیا میں زہد اختیار کرنے کا معنی یہ ہے
ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے غافل کر رہی ہو، اللہ سے دور کرنے والی ہو، ان تمام چیزوں کو آدمی چھوڑ دے۔ جس نے ایسا کر لیا اس نے یقیناً دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ ایک نفع عارضی ہے اور ایک نفع دائمی ہے، ہمیشہ والا ہے، آخرت والا نفع ہے۔ وہ آخرت والے نفع کو ترجیح دیتا ہے، عارضی نفع کو، دنیا کے نفع کو چھوڑ دیتا ہے۔ جھوٹ بول کر تجارت میں اگر مال حاصل کرنا نفع زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اس نفع کے اندر آخرت کا بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے، تو سمجھ لیا جائے گا کہ اگر آدمی اس کو سمجھ لے اور آخرت کا وہ نفع نہ چھوڑے، وہ حاصل کر لے اور دنیا کا نقصان برداشت کر لے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح سے ذکر فرمائی ہے کہ جس طرح سے دو سوکنیں ہوتی ہیں، اگر ایک کو خوش کرو گے تو دوسری ناراض رہے گی۔ اسی طرح سے فرمایا دنیا اور آخرت ہے۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کی دنیا بھی مکمل بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اگر دنیا بنے گی تو آخرت کا نقصان آئے گا، اور اگر آخرت بنے گی تو دنیا کا نقصان آئے گا۔ کسی نہ کسی درجے میں نقصان دنیا کا برداشت کرنا پڑے گا آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو بہتر کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں پر گیلا فرمایا، شکوہ فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو کیوں ترجیح دینے لگ گئے ہو؟ دنیا کی عارضی زندگانی کو تم کیوں ترجیح دے رہے ہو؟ حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت وہ زیادہ بہتر ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، تو دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی علامت اور پہلی پہچان شرح صدر کی یہ ذکر فرمائی ہے کہ اس آدمی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ دنیا کی بے رغبتی اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات ذکر فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا کا طالب نہ ہو، اور وہ ضرورت کے مطابق کلام کرتا ہو، کم کلام کرتا ہو، ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جانب سے اس شخص کو حکمت کا بہت ذخیرہ عطا فرمایا ہے۔ تم ایسے کے پاس بیٹھو، تمہیں فیض پہنچے گا، تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں دنیا سے بے رغبتی بتائی، سکھائی، عمل کر کے بتایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور دوسری جو پہچان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، شرح صدر کی دوسری پہچان، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی کہ دار الخلود کی طرف، آخرت کی طرف رغبت بڑھنا شروع ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی ہو اور آخرت کی طرف رغبت بڑھنا شروع ہو جائے۔ جب بھی اس کے سامنے زندگی کا کوئی مرحلہ آئے تو وہ آخرت کے عمل کو ترجیح دے، میری آخرت سنور جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، میرا آخری مقام اچھا ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، حصول جنت کا ذریعہ بن جائے میرے اعمال۔ وہ ہر وقت اس جستجو میں رہتا ہے، وہ ہر وقت اس طلب میں رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بے شمار ایسے اعمال بتائے ہیں جو بظاہر مختصر بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن وہ اعمال، ان میں سے ہر عمل ایسا ہے جو انسان کو آخرت کی طرف لے کے جاتا ہے، ہر عمل ایسا ہے کہ جو انسان کی آخرت کو سنوارتا ہے، آخرت کو بناتا ہے۔ آدمی 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھ لے،
صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کی تمام زندگی اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتا ہے تو اس کی آخرت بنتی چلی جاتی ہے۔ کھانا روزانہ کی ضرورت ہے، اس کی فطرت ہے۔ قضاء حاجت کے لیے جانا اس کی ضرورت ہے، اس کی فطرت ہے۔ معاش کے لیے نکلنا بندے کی ضرورت ہے، بندے کی فطرت ہے۔ اگر ان فطرتی چیزوں کو بھی آدمی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ میرا کھانا بھی، میرا پینا بھی، میرا جاگنا بھی، میرا سونا بھی، میری زندگی کا ہر عمل حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے تو وہ سمجھے کہ آخرت کی طرف اس کی رغبت بڑھ رہی ہے، آخرت کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے۔ ایک مقام ایسا آ گیا کہ جہاں دنیا کا فائدہ نظر آ گیا لیکن مقابلے میں آخرت بھی ہے۔ جی تو یہ چاہتا ہے، نفس تو یہ چاہتا ہے، نفس تو یہ کہتا ہے کہ ہاں دنیا کا عارضی فائدہ حاصل کر لو اور کوئی بات نہیں، آخرت کا نقصان کر لو، توبہ کر لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے، اللہ پاک معاف کر دینے والا ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن ایمان والا آخرت کے عمل کو ترجیح دیا کرتا ہے۔ ایمان والا آخرت کے عمل کو ترجیح دیتا ہے، وہ دنیا کے عمل کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری علامت شرح صدر کی یہ ذکر فرمائی ہے کہ آدمی کو آخرت میں رغبت ہونے لگ جائے، آخرت میں رغبت ہونے لگ جائے۔ اور تیسری پہچان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح صدر کی یہ ذکر فرمائی ہے والاستعداد للموت قبل نزوله، کہ موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، موت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لے۔ کب آئے گی؟ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی وقت طے نہیں ہے انسان کا، انسان کی نظر میں طے نہیں ہے، اللہ کے یہاں متعین ہے، اللہ کے یہاں مقرر ہے، اللہ کے یہاں متعین ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فرمایا جب اجل اور جب موت کا فیصلہ آتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ پھر انسان یہی کہتا ہے اگر مجھے مزید موقع مل جاتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں انسان کی اس تمنا کو، اس آرزو کو اس طرح سے ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اس سے پہلے اعمال کر لو۔ جب وہ وقت آئے گا تو آدمی تمنا کرے گا، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا اور اس دنیا سے تعلق کٹنے لگا ہے، آخرت کے مناظر نظر آنے لگ گئے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، مجھے تھوڑا سا اللہ تو ٹائم دے دے تو میں کیا کروں گا؟ فاصدق، میں تیری باتوں کو، سب باتوں کو مانوں گا، دین کی باتوں کو مانوں گا، شریعت کی باتوں کو مانوں گا، سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بڑے بڑے نیک اعمال کروں گا، صدقہ بھی دوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، خیرات بھی کروں گا، تلاوت بھی کروں گا، سارے نیک اعمال کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ پاک پھر جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیا کرتا، پھر اللہ پاک کا یہ فیصلہ نہیں ہے اور مہلت بھی نہیں دیا کرتا۔ فرمایا جب موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اب اس دنیا سے راستے منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس شخص کا سینہ اللہ پاک اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ ہدایت پر ہوتا ہے
پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کی کیا پہچان ہے، کیا پہچان ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، آخرت کی رغبت اسے لگ جائے، اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ موت اتنا بڑا صدمہ ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہے۔ موت اتنا بڑا صدمہ ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ موت پر سب مصیبتیں ختم، لیکن ارشاد فرمایا بتاؤں اس سے زیادہ مصیبت کیا ہے؟ اس سے بڑی مصیبت موت سے غفلت ہے۔ اس سے بڑی مصیبت موت سے غفلت ہے کہ ایک آدمی جنازے کو دیکھ رہا ہے، غسل دے رہا ہے، کفن پہنا رہا ہے، اور میت کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہا ہے، پھر بھی اس کو اپنی آخرت یاد نہیں آتی۔ خبر میں اتار رہا ہے، پھر بھی دل میں خیال آتا ہے میں تو نہیں مرا، یہ تو یہ مرا ہے، میرے پاس تو ابھی ٹائم ہے۔ 70 سال زندگی کے گزر گئے تو آدمی یہ خیال کرتا ہے ابھی تو ٹائم ہے۔ 50 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، ابھی تو بہت وقت بچا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ تصویف یہ شیطان کی طرف سے ہے، مؤخر کرنا، ابھی توبہ نہیں کرنا، ابھی ٹائم ہے، ابھی تو بڑا موقع ہے۔ شیطان آدمی کو ٹلاتا ہے ٹلاتا ہے ٹلاتا ہے، اس طرح سے کرتے کرتے سیدھا موت کے دہانے پر لے جا کے چھوڑتا ہے، اور پھر آدمی کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ موت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی مصیبت وہ غفلت ہے، موت سے غفلت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا کرتے تھے 2 واعظ اللہ پاک نے چھوڑے ہیں انسان کے لیے، جن سے انسان واعظ حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ایک واعظ ناطق ہے، بولنے والا ہے، اور ایک واعظ خاموش۔ فرمایا وہ واعظ جو ناطق اور بولنے والا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ جا بجا آپ کو نصیحت کرتا ہے، خیر کی باتیں بتاتا ہے، گناہوں سے، فتنوں سے، شرور سے روکتا ہے، نافرمانیوں سے روکتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا ایسا واعظ ہے جو خاموش ہے، بولتا نہیں ہے، اور فرمایا وہ موت ہے، وہ موت ہے، یہ بھی واعظ ہے۔ اور پھر فرمایا بڑی عجیب بات ہے، من لم یتعظ بموت احد فلم یتعظ بقول احد، جو آدمی کسی موت سے، کسی کی موت دیکھ کر، مرنا دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرے گا، وہ کسی کی بات سن کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا، وہ کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے موت ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور ہم سب نے اس سے ہمکنار ہونا ہے، اور ہم سب اس کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہ حال تھا، پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو زندگی سے متعلق کتنی امیدیں ہیں؟ صحابہ سے پہلے سوال فرمایا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صبح ہوتی ہے تو شام کی امید نہیں ہوتی، شام ہوتی ہے تو صبح کی امید نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو بہت طویل امید کے مالک ہو تم، بہت لمبی امید ہے۔ اللہ کے رسول آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا میرا تو یہ حال ہے کہ نماز میں ایک جانب سلام پھیرتا ہوں، دوسری جانب سلام کی امید نہیں ہوتی۔ یہ حال ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے پہلے میری روح قبض ہو جائے، پرواز کر کے چلی جائے۔ اور پھر ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنی واضح مثال سے سمجھایا، اتنی بہترین مثال سے سمجھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر ایک مربع خط کھینچا، اور اس خط کے اندر آپ نے ایک لکیر کھینچی، اور اس لکیر کو اس مربع شکل سے باہر نکالا، اور پھر اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی 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 اور لکیریں بھی لگائیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ میں نے کیا نہیں اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں معلوم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو یہ جو مربع شکل ہے یہ آدمی کی زندگی ہے، اور اس کے اندر یہ جو ایک لکیر لمبی اور اس سے باہر نکل رہی ہے یہ آدمی کی امید ہے، یہ آدمی کی امید ہے۔ اس کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں کہ امیدیں زندگی سے بھی آگے جا رہی ہوتی ہیں، زندگی سے بھی آگے جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے موت کے لیے تیار رہنا، موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا، یہ تیسری علامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے شرح صدر کی، کہ جس آدمی کا سینہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کے اندر یہ تین باتیں اور یہ تین علامتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی علامت دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، اور دوسری علامت آخرت کی رغبت اسے حاصل ہو جائے، اور تیسری علامت موت سے پہلے پہلے موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کو ٹٹولا کرو۔ کب؟ فرمایا تلاوت قرآن کے وقت اپنے دل کو دیکھا کرو کہ تلاوت کے وقت تمہارا دل اللہ کی طرف لگتا ہے، راغب ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ بھی شرح صدر کی پہچان بتائی کہ تمہارا دل تلاوت کے دوران کہاں لگ رہا ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا خلوت کے موقع پر جب تم تنہائی میں ہو اس وقت اپنے دل کی کیفیت پوچھا کرو۔ جلوت میں اور لوگوں میں اور دوستوں میں وہاں تو آدمی بسا اوقات اعمال کر لیتا ہے، لیکن جب تنہائی آتی ہے، رات کا وقت ہے، اب ہاتھ میں پانی لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر فطرت اور مزاج یہ ہے کہ بیٹھیں 3 سانسوں سے پیوں، سنت کے مطابق پیوں، تو سمجھ لیں اس بات کو کہ دل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت موجود ہے، اللہ پاک کے احکام کی عقیدت دل کے اندر موجود ہے کہ اس تنہائی میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اس لیے اس سنت پر عمل کر رہا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ تو اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کو اس وقت میں ٹٹولا کرو، اور پھر ارشاد فرمایا ذکر کا جب حلقہ ہو جہاں اللہ کی یاد ہو رہی ہو اس موقع پر اپنے دل کی کیفیت دیکھو، اس وقت اپنے دل کا حال پوچھو کہ دل کس کیفیت میں ہے اور دل کے اندر اللہ پاک کی یاد ہے یا نہیں ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، دل اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے پیدا فرمایا کہ اس دل میں اللہ کی یاد کو بسایا جائے، اس دل میں اللہ کی یاد کو بٹھایا جائے، اس دل میں اللہ پاک کی محبت کو غالب رکھا جائے، اس دل میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عقیدت اور محبت کو غالب رکھا جائے، اور اس دل کے اندر کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، حسد کینہ نہ ہو۔ ان تمام امراض سے، ان تمام بیماریوں سے اپنے دل کو آدمی پاک و صاف رکھے۔ تو جس انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔